نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، ادخلوها بسلام، اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، یہ آج کا دن ہے جنت کے پکے مستقل داخلے کا، لہم ما یشاءون فیہا، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے گا. جنتی جو چاہیں گے وہ سب کچھ اس جنت میں ملے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی چاہت کے علاوہ بھی ہمارے پاس جنتیوں کے لیے بہت کچھ ہے. اس سے گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی یہی مضمون اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ متقین کے جنت کے داخلے کے وقت جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی. اس میں داخل ہونا ان کے لیے بالکل ذرہ بھر مشقت اور تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، بالکل دور نہیں ہوگی اور بہت قریب ہوگی. تو وہ جنت ہوگی جس جنت کا اہل ایمان اور تقویٰ والوں سے اللہ نے وعدہ کیا. اور وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اپنے دین، ایمان اور عقائد اور اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ جنت ہے. اور مزید اللہ کریم نے فرمایا اس جنت کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو دیکھے بغیر غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں. اس ڈر کی وجہ سے اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آتے ہیں. قلب منیب، قلب منیب سے مطلب ایسا دل ہے کہ جب کبھی نافرمانی کا خیال آ جائے تو فوراً وہ اپنے آپ کو ملامت کرے اور نافرمانی سے بالکل باز آ جائے. ہم وقت اللہ کی طرف دھیان رکھنے والا دل، کہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، ایسا دل قلب منیب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. تو ایسے دل جو لے کے آئے گا اللہ اس کو قیامت کے دن فرمائیں گے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، اور یہ داخلہ کوئی دنیا کے کسی بڑے مقام کی طرح نہیں ہے. قصر شاہی میں آج بادشاہ بن کر داخل ہوا، صدارتی کرسی پر صدر ہو کر براجمان ہوا، وزیر اعظم بن گیا، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے عارضی ہے. آج جس دروازے سے داخل ہوا کل اسی دروازے سے خارج ہونا ہے. یا کسی بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں گیا، کسی بڑی شاندار جگہ پر گیا تو عارضی ہونا ہے. دنیا میں آدمی کہیں بھی جائے مستقل دخول اور خلود نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں بھی دنیا میں دائمی خلود نہیں ہے، دخول نہیں ہے.
آدمی حج عمرے کے لیے جاتا ہے، مکہ مدینے میں دائمی رہنے کے لیے نہیں جاتا۔ یہ تو ایسے خوش نصیب بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ ابدی داخلہ عطا فرما دیتا ہے حرمین شریفین میں۔ عمومی طور پر یہ بھی عارضی ہوتا ہے، بس کچھ عرصے کے لیے داخل ہونا پھر نکلنا ہے۔ تو دوستو جنت میں ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو جنت میں داخل ہوا وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ جو ایک مرتبہ دوزخ میں داخل ہوا ایمان والا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلے گا، گناہوں کی سزا بھگت کر نکلے گا، پاک ہو کر نکلے گا۔ مگر جنت یہ واحد جگہ ہے جہاں کا داخلہ جس کو نصیب ہوا وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اسی لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں جب آپ مدینہ طیبہ جائیں تو مدینہ میں بھی اللہ نے ایک جنت رکھی ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس لیے جب کبھی اللہ آپ کو اس جنت کا جو دنیا میں ہے مدینے میں ہے اس کا دخول نصیب فرمائے تو آپ وہاں پر یہ دعا و یہ نیت کر لیں، پروردگار عالم تو ایک مرتبہ جس کو اپنی جنت میں داخل فرماتا ہے اس کو دوبارہ جنت سے نہیں نکالتا ہے۔ آج تو نے اپنے فضل و کرم سے دنیا کی اس مدینے کی جنت میں مجھے داخل کر دیا ہے، یہ فی الواقع حقیقت میں یہ جنت ہے، تو مرنے کے بعد مجھے ابدی جنتی بنا دینا، یہ دعا بھی کرنی ہے۔ تو جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے وہ دوبارہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جاتا ہے، بلکہ اس کی جنت میں اور جنت کی نعمتوں میں روز افزوں اضافہ اور ترقی ہوتا جاتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، اس جنت میں کیا ہے؟ وہ سب کچھ ہے جو تیرا دل چاہے گا، جو تیرا دل چاہے گا، تیری اشتہا ہوگی، خواہش ہوگی، طلب ہوگی، حاجت ہوگی۔ ابھی تیرے دل میں کسی نعمت کی خواہش ابھری، ابھی فوراً وہ نعمت تیرے سامنے بلا تکلف بلا تردد تیرے سامنے حاضر ہے۔ یہاں تک فرمایا جنت کے اندر خوبصورت حسین و جمیل سریلی پر لطف آواز والے، سوز و ساز والے، ناز و انداز والے پرندے ہر طرف سے چہاتے لہلہاتے پھر رہے ہوتے۔ تیرے دل کے اندر خیال آیا اس پرندے کا میں گوشت کھاؤں، بس خیال آتے ہی اس کا گوشت بن کر تیار ہو کر تیرے سامنے آ گیا۔ یہ تو چھوٹی بات ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا غالباً جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، اگر کسی کے دل کے اندر خیال آ جائے کہ میرے جنت میں میرا بچہ ہو جائے، مجھے اولاد ملے، مجھے بیٹی مل جائے، بیٹا مل جائے، بس خیال آتے ہی فوراً حمل ہو جائے گا، فوراً وضع حمل ہو جائے گا، بچہ پیدا ہوگا اور آن فان بچہ اس کے سامنے جوان ہوگا۔ یہ آن فان ہوگا، اس کے لیے کوئی انتظار نہیں، انتظار کی زحمت نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہے، تکلیف کی زحمت نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہے، مشقت نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، اس جنت میں جو کچھ تو چاہے وہ کچھ ملے گا۔ اب وہ فرما رہے تھے ساتھی، جب پرائیویٹ میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کیا تو کسی صاحب نے کہا کہ کیا نسوار بھی ملے گی؟ تو فرمایا
ساتھ بھی ملے گی اگر تیری چاہت ہوگی، مگر چونکہ یہ تو گندی اور ناپاک چیزیں وہاں ناپاک نہیں ہوگی، وہاں ناپاک چیزیں نہیں ہوں گی، اس سے تو بدبو آتی ہے، وہاں خوشبو والی چیزیں ہوں گی، تو کسی نے کل چائے بھی ہوگی، بھائی جو تیری چاہ ہوگی وہ ملے گی، اور ناپاک اور گندی چیزوں کی چاہت ہی نہیں ہوگی۔ جنت پاک ہے، جنت میں رہنے والے بھی پاک، اور جنت کی ساری چیزیں بھی پاک ہوں گی، یہاں تک کہ جنت میں شراب ہوگی۔ شراب کوئی پیالے اور بوتلیں اور مٹکے نہیں بھائی، کولر نہیں، نہریں ہیں نہریں، مگر وہ شراب دنیا کی شراب نہیں، ناپاک نہیں، وہ خمر نہیں ہوگی، وہ شراب ہوگی اور وہ پاک ہوگی۔ تو جنت کی ہر نعمت پاک اور اعلیٰ، اور فرمایا وہ جنت کی نعمتیں اتنی عمدہ، اتنی اعلیٰ اور اتنی بڑھیا ہیں، اس کی عمدگی کے بارے میں، ان کی بڑائی کے بارے میں، ان کی کثرت کے بارے میں، اور ان کی شان و شوکت کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے وہم و خیال میں آیا۔ وہ ایسی عمدہ اور لاجواب نعمتیں ہیں، اور لازوال نعمتیں ہیں، اور بے مثال نعمتیں ہیں۔ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کی جو مثال ہے وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ہیچ ہے۔ جیسے اصلی سیب کے مقابلے میں پلاسٹک کا سیب، یہ بھی مثال بہت پھٹ نہیں آتی یہاں، یہ بھی مثال چھوٹی ہے، کم ہے۔ جنت کی نعمتیں اتنی بڑھیا، اتنی لاجواب ہیں، اتنی باکمال ہیں۔ آگے ایک لفظ اور فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، ایک تو ہے تیری چاہت، تیری اشتہا، تیری خواہش، اللہ فرماتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر بھی ہمارے پاس تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ تو من جملہ اور بہت ساری نعمتوں کے وہاں ایک نعمت ہے جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ اللہ کریم جنت والوں سے سوال کریں گے، بتاؤ میرے بندے تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، کچھ اور چاہیے؟ تو سارے جنتی کہیں گے پروردگار عالم ہمارے وہم و گمان، تصور، خیال سے بالا تر بڑھیا زیادہ نعمتیں ہمیں مل چکی ہیں، اب ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھو، وہاں پہ بھی مولیوں کی ضرورت پڑے گی، پوچھو۔ تو جنتی کہیں گے، وہاں علماء کہیں گے دو چیزیں، ایک تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگو، جنتی کہیں گے پروردگار عالم تیری رضا چاہیے، اللہ فرمائیں گے میں راضی ہوا تو تمہیں جنت میں داخل کیا، میں تم سے راضی، اب ایسا راضی ہوا دوبارہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور مانگو۔ اور پھر بتایا جائے گا پروردگار عالم ہمیں تیرا دیدار چاہیے۔ جب اللہ کریم دیدار کروائیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں اللہ کریم کا پاکیزہ دیدار کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی۔ تو جنت کی تمام نعمتوں میں جو لطف ہے وہ اللہ کریم کے دیدار کے مقابلے میں ہیچ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ بیان فرمایا 70 سال تک یا 70,000 سال تک دیکھتے رہ جائیں گے، رجیں گے نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو بس کرو، کتنا عرصہ بیت گیا پروردگار ہمیں تو پتہ نہیں، 70 سال بیت گئے ہیں یا جتنا عرصہ اللہ چاہے جتنا عرصہ بیت گیا، دیدار کرتے رہیں گے، تھکیں گے نہیں، رجیں گے نہیں۔ اللہ کریم کا دیدار اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے۔ تو پیارے بھائیو دوستو، اس محبوب کریم رب کے دیدار کے لیے تیاری کر لو، کوشش کر لو۔ تو فرمایا وَلَدَيْنَا مزید میں اللہ جو چاہے گا دیگر اور نعمتوں کے علاوہ اللہ کریم کا دیدار بھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنے پاک دیدار سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔